میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج آپ کو جو بیان کی ترکیب ہے، اس میں ایک بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کروں گا۔ آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بالخصوص آپ کی جو سیرت ہے نا، اس میں سخاوت کا بڑا اس میں نمایاں پہلو ہے۔ آپ کی سیرت میں سخاوت کا، غزوہ احد میں آپ بڑے مطلب کہ اس میں آپ کو شہرت بھی ملی، اور غزوہ احد کے حوالے سے آپ کو خاص طور پر آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ احد کے روز کو یاد کر کے فرماتے کہ وہ سارے کا سارا طلحہ کا دن تھا۔ مزید فرماتے اس روز سب سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما کو ارشاد فرمایا، اپنے رفیق طلحہ کی خبر لو کیونکہ وہ زخمی ہیں۔ چنانچہ ہم پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کرتے رہے۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، دیکھا تو ان کے جسم پر تیروں، تلواروں، نیزوں کے کم و بیش 70 زخم تھے، اور ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ پس ہم نے ان کی خبر گیری کی تو یہ اس روز بڑے مطلب کہ ان کا نام ہوا کہ بڑے زخمی بھی ہوئے۔ راہ خدا عز و جل میں انہوں نے زخم کھائے، قربانیاں دیں۔ تو یہ ایک ان کی سیرت کا یہ ایک پہلو ہے کہ یہ اس طرح راہ خدا عز و جل میں اپنے آپ کو، یعنی یوں کہے کہ اپنی جان کو پیش کرنے والے تھے۔ ان کی سیرت کا دوسرا پہلو کہ یہ صرف جان پیش کرنے والے نہیں تھے بلکہ مال پیش کرنے والے بھی تھے۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھیے گا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو جان سے تو خدمت کرتا ہے، دین کی، اسلام کی سنتوں کی خدمت کرتا ہے، لیکن اس سے مال خرچ نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مال خرچ کرتا ہے مگر اس سے اپنی جان خرچ نہیں کی جاتی۔ یہاں میری مراد جان خرچ کرنے سے وقت خرچ کرنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ انتہائی کم افراد رہ گئے، بہت کم افراد ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ شخص کہتے ہیں جان سے بھی کرتا ہے، مال سے بھی کرتا ہے۔ یہ عموماً خاندانوں اور رشتہ داروں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض ایسے سلجھے ہوئے سمجھدار اور فیملی پرسن لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ جان سے بھی کرتا ہے، مال سے بھی کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص بیمار ہو گیا، خاندان میں ایک شخص بیمار ہو گیا تو ایک رشتہ دار گھر پہ بھی جاتا ہے، اس بیمار کو گاڑی میں بھی لیتا ہے،
اس کو ہسپتال بھی لے کے جاتا ہے، ہسپتال لے جا کر اس کو علاج بھی کرواتا ہے، علاج کروا کر اس کا خرچہ بھی خود ہی دیتا ہے، اور پھر گھر پہ لے آتا ہے، اس کو پھل فروٹ بھی دے دیتا ہے۔ تو آپ کیا بولیں گے؟ یار یہ آدمی بہت کام کا ہے، یہ جان سے بھی کرتا ہے، مال سے بھی کرتا ہے۔ یہ عموماً خاندانوں میں یا محلوں میں رشتہ داروں میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جان سے بھی کرتے ہیں، مال سے بھی کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے یار تم لے جاؤ، جو بل ہو میرے سے لے لینا، وہ مال سے کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو لے جاتا ہے یار میں لے جاؤں گا، خرچہ ورچہ نہیں کروں گا، تو وہ جان سے کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم ان صحابہ کا، جب بھی ہم صحابہ کا ذکر پڑھتے سنتے ہیں تو ان میں آپ کو ایک نمایاں پہلو ملے گا کہ یہ اپنے دین، اپنے اسلام کے لیے نہ صرف جان سے کرتے تھے، مال سے بھی کرتے تھے، اور اس میں ہر صحابی اپنی اپنی جو بھی ان کی مالی استطاعت ہوتی تھی اس کے مطابق کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 2 بھی انڈے ہوتے تھے تو وہ 1 انڈا راہ خدا میں صدقہ کر دیا کرتا تھا، ایسا دل تھا سخاوت والا۔ تو ایک کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ ہم، خواہ ہماری پوزیشن کمزور ہے یا مضبوط ہے، لیکن کمزور سے کمزور پوزیشن والا بھی اپنی جان سے یا اپنے وقت کے ذریعے جو دین کی، اسلام کی سنتوں کی خدمت بجا لاتا ہے، تو کچھ نہیں کم از کم روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپے کے ذریعے تو مال خرچ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا راہ خدا عز و جل میں صدقہ، نفلی صدقے کے نام پر، تاکہ وہ سخاوت کے کسی باب میں تو آ جائے، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے کسی عنوان میں اس کا ذکر تو آ جائے کہ نہیں یار میں نے بھی مطلب کہ یہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا۔ مثال کے طور پر طلبہ پڑھتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں، لیکن اگر کسی ایسے طالب علم کو یا اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، مثال کے طور پر ایک کھاتے پیتے گھرانے کا اسلامی بھائی ہے، وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلا گیا یا جامعہ میں پڑھنے چلا گیا، درس نظامی کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے درس نظامی پورا فری میں کروایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تقریباً 350 کے آس پاس جامعۃ المدینہ ہے، 25,000 کم و بیش اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں عالم بن رہے ہیں، تو ہمارا تو یہ شعبہ ہے۔ اسی طرح ہمارے مدارس المدینہ بھی ہے، مدارس المدینہ میں کم و بیش 1,10,000 سے زیادہ مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 2,000 سے زیادہ مدارس ہیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو اب اس طرح ہمارا عرف یہ ہے کہ اس طرح کے مدارس میں تعلیم مفت ہوتی ہے، پڑھایا بھی مفت جاتا ہے، کتابیں بھی مفت ملتی ہیں، کھانا پینا بھی مفت ہوتا ہے، جہاں رہائش ہوتی ہے سب کچھ مفت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ایک نظام بنا ہوا، یہ عرف ہے، یہ کوئی مطلب معیوب نہیں ہے، یہ تو ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسے مدنی منیاں بچے یا ایسے طلبہ پڑھ رہے ہیں کہ جو ایفورڈ کر سکتے ہیں، جن کے گھر والے ایفورڈ کر سکتے ہیں، جو کچھ خرچ کر سکتے ہیں، تو کیا ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یار ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے تو یار ہم چلو دعوت اسلامی کو ہمارے بچے کے عنوان پر نہ صحیح، ہمارے مدنی منع کے عنوان پر نہ صحیح، لیکن اگر یہ کسی ایسے ادارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے جہاں فیسیں ہوتی تو 2-4 ہزار روپے ہو سکتا ہمارا خرچ ہو جاتا، 1,500 2,000 روپے ہمارا خرچ ہو جاتا، تو یار چلو یار اپنے مہینے کے 2,000 روپے، 5,000 روپے، 4,000 روپے یہ دعوت اسلامی کو ڈونیشن میں دے دیتے ہیں، چندے کے طور پر، مدنی عطیات کے طور پر دے دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں، صرف دل کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ دیا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے نا، اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ تو حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یوں سمجھیے کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں یہ اپنی مثال آپ تھے۔ یوں تو سخاوت کی بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، لیکن ان کا بھی حال سنیے۔ حضرت سیدنا قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا آپ کیوں پریشان ہیں، مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، آپ مسلمانوں کے کتنے اچھے دوست ہیں۔ میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے
میں نے کہا یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے، آپ اسے راہ خدا میں تقسیم فرما دیں۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا، یہاں تک کہ 1 درہم بھی نہ چھوڑا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانچی سے اس مال کی مقدار معلوم کی جو آپ نے خرچ کر دیا، وہ 4 لاکھ درہم بتائی۔ یہ ان کی کیفیت تھی کہ یہ اس قدر راہ خدا میں خرچ کرنے کا ان کا ذہن تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یومی آمدنی پورے 1000 درہم تھی۔ حضرت سیدنا سعودہ بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یومی آمدنی 1000 درہم تھی، اور آپ لوگوں میں فیاض یعنی سخی کے نام سے مشہور تھے۔ تو یہ سخاوت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم سخی بن جائیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہم بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ آپ کو میں روایتیں سناتا ہوں، حدیثیں سناتا ہوں، تاکہ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ نصیب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس اور سخی کی مثال ان 2 شخصوں جیسی ہے جن پر لوہے کی 2 زرہیں ہوں، لوہے کا لباس، اور ان کے ہاتھ ان کے سینوں اور گردنوں سے جکڑے ہوئے ہوں۔ سخی جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو زریں پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پوروں کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے نشانات مٹا دیتی ہے، اور کنجوس جب خیرات کا ارادہ کرتا ہے تو زریں تنگ ہو جاتی ہے اور ہر کڑی اپنی جگہ چمٹ جاتی ہے۔ یعنی یہ دونوں حالتوں کو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ کنجوس اور سخی کی حالتیں ان 2 شخصوں کی سی ہے جن کے جسم پر لوہے کی زریں ہیں۔ انسان کی خلقی اور پیدائشی محبت مال اور خرچ کرنے کو، دل نہ چاہنے کو زرہوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایک نیچر ہے، بیسیکلی ایک نیچر ہے کہ انسان کو مال سے محبت بھی ہے اور خرچ کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ یہ بہت بنیادی بات اس حدیث کی شرح میں بیان کی گئی ہے۔ تو مال کی محبت اور خرچ نہ کرنے کا دل نہ چاہنا، اس کو زرہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ لوہے کا، جیسے کہ ایک زرہ ایک لوہے کا لباس ہے جو جسم کو گھیرے ہوئے ہے، چپٹا ہوا ہے۔ ایسی محبت مال انسان کے دل سے چمٹی ہوئی ہے، اور جب یہ کنجوس جس کے دل میں مال خرچ کرنے کی وہ مطلب کنجوس ہے، جب یہ خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اس کی کنجوسی، اس کی صفت کنجوسی اس مال کی محبت اور مال نہ خرچ کرنے کا جذبہ اس سے جکر لیتا ہے، اور وہ اس کے ارادے پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کا دل تو کرتا ہے کہ یار میں چلو فلاں جگہ پر مال خرچ کروں، اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر مال خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ کہلاتا ہے، اور ایسے مال خرچ کرنے سے تو منع کیا گیا ہے کہ جس کے بعد تم محتاج ہو جاؤ۔ تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، گھر والوں پہ خرچ کرنا، ماہ رمضان کی آمد ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے گھر والوں پر، اپنے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کے لیے اچھے مطلب کہ کھانوں کا انتظام کرنا، جو عمدہ کھانے ہو، نارمل ہو، اپنی استطاعت کے مطابق، ان کو خوشی ہوگی، ان کو اچھا لگے گا، تو یہ بھی ایک راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا، یعنی یہ بھی صدقہ ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ تو لیکن کنجوس کو تو یہ بھی چپتا ہے، وہ یہ بھی نہیں کرے گا، گھر والوں پہ بھی خرچ نہیں کرے گا، اوروں پہ بھی خرچ نہیں کرے گا، اور وہ جو مال کی محبت اور مال نہ خرچ کرنے کا جو جذبہ بھیجا ہے نا، جو ایک زرے کی مثال دی گئی، یہ اس کو اور چمٹ جاتا ہے، اور اس کے ارادے پر اس کی کنجوسی غالب آ جاتی ہے، نہیں یار چھوڑو نہیں کرتا، اور سخی کی سخاوت غالب ہو جاتی ہے۔
یعنی یہی چیز ایک ایسے شخص کے ساتھ بھی ہے نا، ہر ایک کے ساتھ جیسے کہ نارملی ہم جیسے لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب یہ مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو صفت سخاوت ہے نا اس کی، یہ اس کی اس زیرے کو کھولتی ہے، یعنی اس کی مال کی محبت اور مال نہ خرچ کرنے کے جذبے پر اس کی سخاوت غالب آ جاتی ہے اور وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال دے کر ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تو ایک کاش کہ ہمیں راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے اور ہم مال خرچ کرنے والے بن جائیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی زکوٰۃ بھی لوگ عموماً ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب پتہ نہیں کتنے لوگ کیا زکوٰۃ دیتے ہیں کیا زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ دینے بھی کس کو آتی ہے یہ بھی کہہ نہیں سکتا۔ 5 ٹائم نماز پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ پا، اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی۔ 5 ٹائم نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے نہیں آ رہی ہوتی، تو جو سال میں ایک بار زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کو پتہ نہیں کیسے زکوٰۃ دینے آتی ہے۔ جو زندگی میں ایک بار حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ بیچارے حج کرنے میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ رمضان میں روزے رکھنے ہوتے ہیں تو روزے رکھنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، ابھی ادھر کی اذان باقی ہے، ابھی ادھر کی اذان باقی ہے، ابھی ادھر کی اذان باقی ہے۔ ارے بھائی اذان فجر کے لیے ہوئی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ اب اذان کی آواز جہاں مسجد ہی نہیں ہوگی وہاں پھر کہتے روزہ بند کرو گے، کھاتے رہو گے جب تک اذان کی آواز نہیں آئے گی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ روزہ بند کرنے کا ٹائم ہے، روزہ کھولنے کا ٹائم ہے۔ گھڑی کا وقت ہو گیا روزہ بند کرنے کا تو روزہ بند کر دیجئے، گھڑی کا وقت ہو گیا روزہ کھولنے کا تو روزہ کھول لیجئے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے روزہ بند کر دیجئے، جب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی سورج غروب ہو گیا تو روزہ کھول لیجئے۔ اس میں بھی اونچائی کا اور بہت سارے اس میں ہے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے اوپر یہ پورا وہ اوقات کار کی تفصیلات لکھی گئی ہیں طول بلد وغیرہ کے حوالے سے۔ تو ایک کاش کہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آئی۔ تو اب غور طلب بات یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جو 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے نہیں آ رہی، ایک تعداد ہے نہیں آ رہی، ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہیں آتی، اس میں کیا ہے، ہم نے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ سجدہ نہیں کرنے آتا تو نہیں آتی کتنوں کو نماز پڑھنے، اور 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ وضو کیسے کرتا ہوگا، غسل کیسے کرتا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی مال نکالنا ہے، مال کی محبت بھی دل میں داخل ہے اور دینی زکوٰۃ ہے۔ پھر اس میں بھی زکوٰۃ دینی ہے تو یوں اٹھا کر کسی جگہ پر رکھ کر نہیں دے دینا۔ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس کس مال پر نکالنی ہے، پوری کیلکولیشن ہے، ایک پورا علم ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اب کون سیکھے؟ ابا جان یا دادا جان جو زکوٰۃ نکالتے تھے وہی ایک مطلب کہ کاپی اور ایک رجسٹر نکلے گا تجوری سے باہر اور نکالیں گے، ہاں اس کو 500 روپے دیتے تو اس کو 500 روپے لفافے میں ڈال کر دے دو، اس کو 1000 روپے دیتے تو اس کو 1000 روپے ڈال کر دے دو، ہاں اس کو 1200 دیتے تو 1200 اس کو دیا ہو، یہ 5000 دیتے تو 5000۔ ارے بھائی وہ جس کو دیتے تھے ہو سکتا تھا کہ آپ کے والد یا آپ کے دادا صاحب اس کو صحیح دیتے ہو کہ اس ٹائم پہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو اور اس وقت اتنی زکوٰۃ بنتی ہو۔ آج ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہ ہو، اور وہ بھی جناب ہوتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے وہ بھی 2 ہاتھوں سے زکوٰۃ کھینچتے رہتے ہیں، مال کی محبت، مال کی محبت، مال کی محبت۔ تو اب زکوٰۃ کس کو لینی چاہیے اس کی معلومات ہو۔ ہر غریب آدمی بولے کہ میں غریب آدمی ہوں، تنگ دست بولے میں تنگ دست ہوں، مجھے زکوٰۃ دو، تو اگر واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ اس کو ملکیت کر دینی چاہیے، اس کو مالک کر دینا چاہیے، کہ زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے، مالک بنا دینا شرط ہے۔ اور اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ اس کو زکوٰۃ آپ جانتے کہ مستحق نہیں ہے، آپ نے معلومات کر لیے اور آپ کنفرم ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ایک الگ پوری ایک اس کا یہ مسئلہ ہی الگ ہو جاتا ہے نا۔ لیکن نارملی طور پر زکوٰۃ کیلکولیشن کیسے کرنی ہے اس کا علم کم، زکوٰۃ دینی کس کو ہے اس کا علم کم، تو یہ سارے علوم جب کم ہیں تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اب ایسے حالات کے اندر کہ زکوٰۃ کیسے دے گا، کیونکہ زکوٰۃ عموماً مسلمان کی ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ یہ ماہ رمضان میں ادا کرتی ہے، جبکہ ماہ رمضان خاص یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ سال پورا ہونے پر فرض ہو جاتی ہے صاحب نصاب پر۔ اب آپ کا سال کب پورا ہوتا ہے یہ تو آپ جانیں،
آپ نے جو بھی اس کا سوچ بنا لی ہے، آپ کا سال رجب میں پورا ہوتا ہے، شعبان میں پورا ہوتا ہے، رمضان میں پورا ہوتا ہے، شوال المکرم میں پورا ہوتا ہے، یہ پوری زکوٰۃ کب، کیسے، کتنی، کس پر فرض ہوتی ہے، برائے کرم یہ علم کا ایک، جس پر زکوٰۃ فرض اس پر سیکھنا یہ فرض ہے، سیکھ لیجئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کتنے لوگ ایسے عجیب و غریب بخیل قسم، صحیح معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے تو وعیدیں ہیں۔ مگر نارملی طور پر ہمیں ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا درس دیتا ہے۔ جیسے کہ ابھی حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ کو چند مدنی پھول عرض کیے، اور یہ مطلب کہ یہ ہوتا ہے، اس کی برکت بھی بہت ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکت بہت ہے، یعنی یہ ایک ایسا کام ہے، اور اس میں اتنے فضائل بیان کیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اتنے فضائل بیان کیے، یعنی عرض کی نا کہ مال کی محبت اور مال خرچ نہ کرنے کا جذبہ، یہ دو چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اس کام میں خرچ کرنے کے جو فضائل بھی بیان ہوئے نا، یہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک فرما دیا نا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اب اللہ دے، اللہ مال دے، اور اللہ ہی فرمائے کہ مجھے قرض دو، مطلب مجھے کوئی قرض دے، یہ قرض دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھرا ایک مطلب بندوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو گویا کہ تم نے رب کو قرض دیا اور وہ تمہیں اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا، تمہیں لوٹائے گا۔ تو یہ ایک رحمت کی بات ہے کہ بندے پر ایک کرم اور رحمت کا ایک معاملہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، تو کون دیتا ہے جو مطلب اس طرح کا، تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر، یعنی جو تو خرچ کر رہا ہے وہ تیرا نہیں، ہمارا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے۔ تو اب رب کا دیا ہوا مال ربی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پھر بھی چپتا ہے، فضائل ہیں۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹے گا نہیں، مال بڑھے گا۔ آپ تجربہ کر لیجئے، جو صحیح زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا نا، آپ دیکھ لیجئے گا، جو واقعی صحیح زکوٰۃ ادا کرے گا ہر سال اس کا مال بڑھتا ہے، یہ آپ تجربہ کر لیجئے۔ ارے نصیب والا ہے وہ شخص یار، نصیب والا ہے وہ شخص جس کو رب تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والی پوزیشن میں تو رکھا کہ وہ اللہ کی راہ میں ایک فرض ادا کر رہا ہے اور لوگوں کے کام آ رہا ہے، غم خواری کر رہا ہے، مطلب لوگوں کو خوشی داخل کر رہا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا، اور اس کے باوجود بھی بخل کرتا ہے کہ یہ میرا، کہاں سے مال تیرا بھائی، تیرا مال ہے کہاں؟ بلکہ حدیث پاک میں یہ تیرا مال اور میرے مال پر تو باقاعدہ ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال صرف تین ہیں۔ نمبر ایک، جو کھا کر ختم کر دے، نمبر دو، یا پہن کر گلا دے، نمبر تین، یا دے کر جمع کر دے، جو ان کے علاوہ ہے وہ تو جانے والا ہے اور وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے۔ یعنی فخر و تکبر کے انداز میں کہتا رہنا کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا کنواں ہے، یہ میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، فرماتے یہ برا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یقین رکھے کہ میں اور میرا مال سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب اس کی ملک ہے، میرے پاس چند روزہ ہے، عارضی ہے، خیال رہے کہ جسے انسان اپنا مال کہے، اس کا مال یعنی انجام نیرا وبال ہے، اور جو مال ذریعہ عبادت ہے وہ ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ تعالی، جس سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ تو میرا مال نہیں ہے، راہ خدا میں خرچ کر دو، واقعی یہ مال ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو گیا، اور واقعی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے،
اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہے مال خرچ کیجیے۔ ابھی واقعی چاہے اس وقت آپ ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہیں، آج ہیں یا کل ہیں، جب بھی ہیں آپ چینل کے ذریعے دیکھ اور سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ خدا را اپنا ہاتھ کھولیے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، براہ کرم اپنے آس پاس دیکھیے، بہت غریب لوگ ہیں، یقین مانیے بہت غریب لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں۔ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل بیان ہوئے، اتنی ترغیب بیان ہوئی، خرچ کرو خرچ کرو۔ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات خرچ کرنے کا کتنا کہا گیا۔ اب اتنے اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی امیر آدمی ہے، ہر کوئی دے سکتا ہے۔ 2 5 10 روپے دینے میں کتنی دیر لگتی ہے، 20 25 50 روپے دینے میں کتنی دیر لگتی ہے، مہینے کے 30 40 50 100 روپے خرچ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ جس کو تھوڑی سی اور وسعت ہے تو 500 1000 روپے خرچ کر دے گا، مہینے کا کتنی دیر لگے گی۔ اس سے اور وسعت ہے تو 5 10 ہزار روپے مہینہ کسی کو دے دو۔ اس سے اور وسعت ہے تو 20 30 40 ہزار روپے مہینہ کسی کو دے دو۔ کسی غریب آدمی کے 2 غریبوں کے گھروں کے خرچوں کے آدھے آدھے بوجھ آپ اٹھا سکتے ہیں، بہت سارے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ مگر ہاتھ جوڑ کر دوبارہ عرض کر دو، اس سے پہلے بھی بیانات میں عرض کی ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کر دو، خدا را کسی کی مدد کریں تو اس کی عزت سے نہ کھیلیں، چپ چاپ سیدھے ہاتھ سے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ڈھول نہ بجائیں کہ جناب میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں، وہ یتیم اس کی میں نے کرایا، وہ بیوہ اس کا گھر میں چلاتا ہوں، تو وہ تو اس کا میں کرتا ہوں، تو وہ تو اس کا میں کرتا ہوں، تو اس کا یہ میں کرتا ہوں، اس کا یہ میں وہ کرتا ہوں۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے اتنی پنچات کرنے کی؟ آپ کو چاہیے کہ ایوارڈ لینا ہے، کیا کرنا ہے؟ کوئی نام لکھانا ہے، کوئی رجسٹر کے اندر نام آ جائے، کوئی میگزین کے اندر آپ کا نام چھپ جائے، چلو جب جگہ چھپ گیا، مگر نیکوکاروں سے نام نکال دیا گیا تو کہ اس نے تو میرے رب تعالیٰ کے لیے کیا کب تھا۔ ہمارا نام ان جگہوں پر نہیں، ہمارا نام اس جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر قبول ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر مل جائے۔ ورنہ یہاں تو سخاوت کرنے والا سخاوت تو کرتا ہے، لیکن فوٹوਆਂ کھنچواتا ہے، تصویریں بنوائے گا، غریبوں کی لانیں لگوائے گا، اور پورے مطلب کہ اس کے پورے آئیں گے جناب یہ ہاسپٹل میں اتنے روپے دیتے ہیں، یہ فلاں مطلب کہ زکوٰۃ کھاتے میں اتنے روپے دیتے ہیں، یہ فلاں جگہ پر اتنے روپے دیتے ہیں، اتنے۔ ارے بھائی 10 جگہ پر روپیہ دیتے ہو، تم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر کوئی ایسی اچھی نیت ہے تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، شہرت کے لیے کرتے ہو، عزت کے لیے کرتے ہو، یا مطلب کہ کوئی مہمان خصوصی بننے کے لیے کرتے ہو، کیا کرتے ہو یہ آپ جانو اور آپ کا عمل جانے۔ اخلاص ہوگا قبول ہو جائے گا، ورنہ پیسہ بھی گیا ثواب بھی گیا، سیدھی سی بات ہے۔ ریاکاری پر ثواب کا، ریاکاری پر تو عذاب ہے۔ دکھاوا کرو گے تو پھنس جاؤ گے، کہ وہ آپ کرو یا میں کروں۔ ہم بولیں گے بھی نہیں کہ فلاں دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ تو اب ایک کاش ہم خرچ کریں اور محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، ثواب کی نیت سے خرچ کریں، اور خرچ کریں 10 روپیہ خرچ کرو۔ اتنے سارے اسلام بھائی جمع ہیں، چلے بتائیے مہینے کون ہاتھ نہیں اٹھانا، ایسے ہی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ماہ میں کتنا رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں؟ کوئی ہے 10 روپے دیتا ہو، کوئی ہے 20 روپے دیتا ہو، کوئی ہے 100 روپے دیتا ہو، 50 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ چپ کر اپنے جو عاشقان رسول ماشاءاللہ اتنی مسجدیں چلاتے ہیں، یار مسجد کے گلے میں ڈال دیا۔ یہاں تو جھولی لے کر گھومتے ہیں جمعہ کی نماز کے اندر، تو 10 روپے کی نوٹ بھی ڈالیں گے تو اندر تو 5 روپے کی نوٹ نکال لیں گے جھولی کے اندر میں سے، کہ یار یہ بھی 10 روپے تھوڑی دینے گئے تھے، 5 روپے کی نوٹ جھولی، مطلب کہ پرانی نوٹ 10 کی ڈالیں گے، نئی نوٹ 5 کی نکال لیں گے۔ یہ ہمارا سارا نظام بنا ہوا ہے۔ نوٹ نکلتا ہی نہیں ہے، نکلتا ہے تو پرانے نکلتا، آدھا نکلتا ہے، نیا نوٹ ہو تو پرانا نکلتا، نیا نہیں نکلتا۔ نوٹوں میں دل پھنسا ہوا ہے، نوٹیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں، عاشقوں کی آنکھیں مدینہ دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں تو کعبہ دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور ایک تعداد ہے جس کی نوٹیں دے کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، نصیب کی بات ہے، نوٹیں دے کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر اسلامی بھائی جو بھی مدنی چینل پر ہے، آج سن رہا ہے، کل سن رہا ہے، کبھی بھی سن رہا ہے، پلیز کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کریں، کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ ایک نوجوان حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھا۔ ملک الموت علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کو، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز کے بعد مر جائے گا۔ اس بات نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو غمگین کر دیا۔ پھر آپ نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت پایا۔ اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات سے بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ نے ملک الموت علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو پوچھا کہ اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا؟ ملک الموت علیہ السلام نے بتایا پوچھنے پر کہ میں جب اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے 1 روز قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا۔ اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بس اس کی دعا قبول کر لی گئی اور میں نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ یہ ہے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی برکتیں، خرچ کرنے کی بہار ہے۔ کیا کتنا خوبصورت انداز ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا کہ یہ مطلب مسکین کو دے دیا نا، آخر برکتیں بھی نصیب ہو گئی۔ اور خرچ کرنے کی کیفیت تو ایسی ہے کہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ گندا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی تھی تاکہ روٹی پکائیں۔ آپ نے وہی آٹا اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ جب وہ آگ لے کر آئیں تو آٹا غائب۔ آپ نے فرمایا اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے۔ بہت پوچھا تو آپ نے خیرات کر دینے کا واقعہ بتایا کہ کوئی روٹی پکانے کے لیے نہیں دیا ہے، اس کو میں نے آٹے کو خیرات کر دیا۔ وہ بولی سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے۔ اتنے میں ایک شخص ایک بڑا سا سامان لے کر جس میں گوشت اور روٹی وغیرہ بھری ہوئی تھی برتن بھر کر لے آیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا۔ کیسی خوبصورت بات کی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی بس مدنی سوچ تھی کہ گھٹتا نہیں ہے، راہ خدا میں خرچ کر گھٹتا نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد ہے۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، ہر مدنی چینل پر بیٹھا ہوا اسلامی بھائی، ہر ناظر اپنے بارے میں سوچے آپ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہو۔ پلیز مدنی التجا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کیجئے اور خرچ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کشادگی فرمائے گا، آپ کی تنگی دور فرمائے گا، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی بلائیں ٹلیں گی، بہت فوائد ہوں گے، بہت فوائد ہوں گے۔ صدقہ تو بری موت کو دور فرماتا ہے، بری موت دور کرتا صدقہ، مگر بس دینے والے بنے آپ اور اخلاص کے ساتھ دینے والے بنے۔ ایک انڈا ہی دے دیں یار، ایک کھجور ہی دے دیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، افطار کروا دی، یہ سب بہت ثواب کے کام ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے اور کام آنا چاہیے۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ خدا عز و جل میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت لیث بن سعد، ان پر زکوٰۃ کبھی واجب نہ تھی، جبکہ ان کی یومی آمدنی 1000 دینار تھی، مگر انہوں نے کبھی خود پر زکوٰۃ واجب نہیں ہونے دی۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ منقول ہے
کسی نے حضرت لیث بن سعد سے کچھ شہد مانگا. اب دیکھیں سخاوت کا ذہن کیسا ہوتا ہے, راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن کتنا پیارا ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کے لیے سے بڑے مدنی پھول ہیں. تو کسی نے آپ سے کچھ شہد مانگا تو انہوں نے ایک مشک شہد دینے کا حکم دیا کہ پورا مشک اٹھا کر ان کو شہد کا دے دیا جائے. کہا گیا اس کا کام اس سے کم کے ساتھ بھی چل سکتا ہے, یعنی آپ اتنا سارا شہد دے رہے ہیں, اس سے کم میں بھی اس کا گزارا ہو جائے گا. فرمایا اگرچہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باکثرت دیا ہے, لہذا ہم نے بھی اسے اس کی ضرورت سے زائد دے دیا. یہ مدنی سوچ تھی. اب وہ طبقہ میدان میں آئے جس کو پتا ہے کہ ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ ہے, بینکوں میں بھرے پڑے ہیں پیسے, ڈالر بھی بھرے پڑے ہوئے ہیں, پاؤنڈ اور درہم تو دینار تو ریال, اللہ دنیا بھر کی کرنسیاں انہوں نے اپنے لیے جمع کر کے رکھی ہیں, اپنے ملک کی کرنسی جمع کر کے رکھے, ڈھیروں ڈھیر لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے, اتنی پراپرٹیاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو دیا ہے مال اسباب, اب آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا دے دیا. کبھی سوچا تھا کہ آپ کو اتنا ملے گا؟ جو اس طرح کا طبقہ ہے جو سن رہا ہے, جو آج سنے یا کل سنے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا. آپ غور کیجئے یار یہ میری ضرورت ہے, یہ میرا کھانا پینا یہ میری ضرورت ہے, یہ میری مطلب سائڈ کے چھوٹے موٹے خرچے اور ہیں. چلے چلو فیملی کے حوالے سے کہ فیملی محتاج نہ ہو جائے, آگے پیچھے کا سوچ کر آپ نے کچھ اپنا وہ کور کر لیا, کوئی بیک اپ بھی سیٹ کر لیا. اس کے باوجود بھی سچ بتائیے آپ کی آمدنی لاکھوں لاکھ روپے کی ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ لاکھوں لاکھ روپے کی آمدنی سے ادھر مال ڈالا ادھر مال ڈالا, تو ادھر پراپرٹی ڈالی ادھر پراپرٹی ڈالی. دیکھیں میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا, خیر خواہی امت کے تحت عرض کر رہا ہوں. رب تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے, آپ اس کو اپنا جمع کرتے چلے جا رہے ہو. جب مرنے کا وقت قریب آئے گا, چھت سے آنکھیں لگی ہوئی ہوگی, تب ہو سکتا ہے کو مال یاد آئے کاش کہ میں یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. اب نہ خرچ کر سکیں گے نہ کوئی خرچ کرنے دے گا, کوئی ہاتھ بات نہیں پکڑتے ایسے موقع پر. تو اگر کوئی ایسا بنتا ہو کہ نہ محتاجی کا خوف ہو آگے پیچھے, اور ایک خوشحالی والے انداز کے اندر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, اور جو آپ کو رب تعالیٰ اتنا مال عطا فرماتا ہے, آپ لاکھوں روپے لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ بولے تقسیم کرنے کون جائے گا؟ نہیں جاتے. آپ اپنے ملازمین کی سیلری بڑھا دیں, یہ تو کر سکتے ہیں. پرائیویٹ کمپنی ہے نا آپ کی اپنی فیکٹری ہے نا, آپ کا اپنا آفس ہے, آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے نا, آپ اپنے ملازمین کی تنخواہ بڑھا دیں. آپ بولو گے کہ یار مارکیٹ کا عرف یہ ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا, آپ کو کس نے پابند کیا کہ مارکیٹ کے عرف پر چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ دنیا اپنے پیون کو چائے پانی جو لانے والا ہے اس کو 5-7 ہزار روپے دیتی ہے, اگر آپ 15,000 روپے اس کی سیلری کر دو, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ایک عام ملازم ہے اس کی سیلری 20,000 روپے ہے, آپ اس کی سیلری 30,000 روپے کر دو, یوں کرا کر بھی آپ کے مہینے کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے نکلیں گے. کتنے نکل جائیں گے سیلری کے مد کے اندر؟ آپ کی آمدنی تو اس سے زیادہ ہے. یہ تو میں نے مثالیں دی ہیں. 10 20 25 50 ہزار روپے کا بھی تو اس معاملے میں آپ اچھی نیت کر کے سیلری بڑھا سکتے ہیں. تو جس کی آپ سیلری بڑھائیں گے, جو 5 10 15 20 25 ہزار روپے کی عموماً گزارا کرتے ہیں, ان میں سے کتنوں کے گھر بہت تنگ دستی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ 1 کی 2 2 کی 3 3 کی 4 4 کی 6 کاریں لے رہے ہیں. بیٹا آپ کا آئے دن ماڈل بدل کر, مطلب کہ کار کا ماڈل بدل دیتا ہے, 2-3 لاکھ روپے تو آپ کے یوں ہی نکل جاتے ہیں. مہنگی چیزیں تھوڑی سستی لے لیں گے تو کیونکہ غربت زیادہ ہے. میں آپ کو خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت عرض کر رہا ہوں. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیجیے, نہ مجھے الحمدللہ آپ کا مال چاہیے, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے. تو آپ کو خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت غربت بہت زیادہ ہے. دنیا کا جو اس وقت اکنومیکلی اور سرمایہ دارانہ نظام جو ایکٹیویٹ ہے دنیا کے اندر, اس میں امیر اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اس وقت جو معاشی نظام جو دنیا میں بنا ہوا ہے نا, اس میں بہت سارے پرابلم ہیں. اب میں اس کو تو ڈیبیٹ پہ کرنے سے رہا, نہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں. لیکن جو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول مدنی چینل پر ہمیں دیکھتے سنتے ہیں, وہ تو کم از کم آئے میدان میں. آپ کو رب تعالیٰ نے اتنا دیا ہے, اور ایک امیر سے امیر بنتا چلا جا رہا ہے. کروڑوں لاکھوں روپے تھے, اب کروڑوں ہو گئے, کروڑوں کے اربوں روپے ہو گئے. آپ پیسوں پہ پیسے والے ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کے پیسے نہیں مجھے چبھ رہے, میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا مجھے دے دیجئے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آس پاس دیکھیے غربت بڑھ رہی ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے ملازمین کی سیلری بڑھا دیجئے. میں تو اتنی سی بات کر رہا ہوں نا. آپ بولو میں اس کو نہیں دے سکتا، اس کو نہیں دے سکتا، 2 شعبے سنبھال لیجئے. جو آپ کے پاس ملازمین ہیں ان کی تنخواہ بڑھا دیجئے، اور آپ کے خاندان میں جو غریب ہے نا اس کو سنبھال لیجئے. 2 کام تو کر لیں. جو سرمایہ دار طبقہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اور جو کچھ عرض کرا اسے کون سا کم ہو جائے گا؟ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا دو تو اس چراغ کی روشنی کم تھوڑی ہو جاتی ہے. بلکہ اگر جرنلی دیکھیں گے نا تو آپ کے اطراف میں ایک چراغ سے جتنی روشنی تھی دوسرا جلے گا تو اور روشنی ہو جائے گی، تیسرا جلے گا تو اور روشنی ہو جائے گی. اندھیرا کم ہوگا، چراغ کی روشنی ختم نہیں ہوگی. آپ کے چراغ کی روشنی ختم نہیں ہوگی. بلکہ مال تو ایسا ہے کہ جس کو راہ خدا میں خرچ کرو تو یہ تو لازمی طور پر بڑھے گا. تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، کوئی کمی کا سودا نہیں، بلکہ مال کا بھی تحفظ اسی میں ہے کہ آپ راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کریں، پوری زکوٰۃ ادا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا. کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، یعنی زبان مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا، تیری شدید حاجت کے بعد بروز قیامت تجھے لوٹا دوں گا. کیسی روایت ہے بتائیے. اور یہ حدیث میں ضیاء صدقہ جو مقتۃ المدینہ کی جو کتاب ہے اس سے پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ حدیث میں آپ کو. تو یہ مطلب کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے واقعی باکثرت عطا کیا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کو رب تعالیٰ نے واقعی باکثرت عطا فرمایا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کا اپنی مرضی ہے، نہ دیں، مطلب کوئی زور آپ پر کوئی زور جبر نہیں ہے، لیکن ترغیبات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے، فضائل موجود ہیں راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے. اور رمضان المبارک میں تو میرے آقا کی سخاوت اور عروج پر ہوا کرتی تھی، اور عروج پر ہوتی تھی، خوب سخاوت فرمایا کرتے تھے ماہ رمضان میں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ بھی کریں، غریبوں کو دیں. بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، میں تحفظات کی وجہ سے ہر چیز بیان نہیں کرتا، لیکن غریبوں کو دیں. غربت بہت ہے، غربت بہت ہے، غربت بہت ہے. دنیا بھر میں مسلمان غریب اور پریشان، تنگ دست اور بہت سارے دکھوں میں مبتلا ہے. اور اگر یہ مالدار اور سرمایہ دار طبقہ جس کو رب تعالیٰ نے وسعت دی اللہ کی رضا کے لیے، اگر اپنا ذہن بنا لے کہ یار نہیں یار واقعی ان کو دینا ہے، یہ اپنے ملازمین کی تنخواہ بڑھانے کا، جیسے میں نے آپ کو مشورہ دیا، بعض کے یہاں 100 ملازم ہیں، 100 ملازم کا مطلب ہوا کہ 100 خاندان، 100 گھر ہو گئے. بعضوں کے یا 500 600 50 30 40 ملازمین ہوتے ہیں، گویا کہ 25 30 50 گھر ہو گئے. آپ کا ایک ملازم کی 10,000 کی تنخواہ بڑھا دینا اس کے پورے گھر کو بہت کفایت کرتا ہے. اس 10,000 کے بھرنے سے یا 1,00,000 1.5 لاکھ روپے نکل جانے سے شاید آپ کے مال میں اتنی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھیے. آپ کسی کا بڑھا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑھا کر دے گا، آپ کے مال میں اور برکت آئے گی. تو آپ اور بانٹو، جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا. آپ گنتی کر کے دو گے، آپ کو گنتی کر کے ملے گا. آپ بے حساب دو گے، اللہ کی رحمت سے آپ کو بے حساب ملے گا. اور دینے کے بعد یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ نے دیا ہے، دینے کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے، اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو پڑا ہوا ہے پیسہ، کوئی خرچ نہیں کرتا. ان کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. کہ نیکی کی توفیق تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے، وہی مال عطا کرے، وہی اجر و ثواب عطا کرے اور اپنی رحمت جنت عطا کرے، آپ نے میں نے کیا کمال کیا؟ الٹا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے سجدہ شکر ادا کرے. مولا یہ تیرا کرم ہے جو تو نے دیا اور انہیں خرچ کرنے کی توفیق دی، میں تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور جس کو دیا ہے اس کا احسان مانے کہ اس نے میرا مال لے کر مجھ پر احسان کر دیا. یہ غریب آدمی یہ آیا، اس کی ضرورت پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سے ملایا، میں نے اس کو مال دیا، اس کے ذریعے مجھے ثواب ملا. اس پر اپنا احسان نہ رکھے بلکہ اس کا احسان مانے کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید ہے. ہم کس پر احسان کریں گے؟ اپنا دیتے گا ہم احسان کریں گے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جس کو دیا گیا وہ تو جس نے دیا اس کو احسان مند رہے گا، اس کو اپنا محسن جانے گا. میں تو دینے والے کو مدنی سوچ بیان کر رہا ہوں کہ اس میں اپنی مدنی سوچ بنائیں تاکہ راہ خدا عز و جل میں
خرچ کرنے کا ڈھیروں ڈھیر ثواب ہمیں نصیب ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمین 7 لاکھ درہم میں فروخت کی اور ساری رات اس مال کی وجہ سے پریشان رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو آپ نے وہ سارا مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایسی طبیعت مبارکہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو امید ہے حاضرین ناظرین ہم سب نیت کریں، غریب امیر سب نیت کریں، غریب بھی اپنے آپ کو سخاوت سے محروم نہ کرے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے سخاوت، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، سخاوت کریں گے، کچھ 1 روپے کی سخاوت کرے، 2 روپے کی سخاوت کرے، آٹا اور انڈا دے کر غریبوں کی مدد کرے، صدقہ و خیرات کرے، کچھ نہ کچھ کرے، 1 روپیہ خرچ کر کے کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی تنگی، آپ کی غربت، آپ کی مفلسی دور فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ رب تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ اب میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ قریب کے رشتہ دار اور غریبوں کی مدد کریں۔ اب جو بچ جاتا ہے دعوت اسلامی کو دے دیں، یہ بھی آپ کی اپنی سنتوں کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ اس کا چلنے کا ذریعہ بھی آپ کے عطیات ہی ہیں، آپ کا چندہ ہی ہے، آپ کے مدنی عطیات ہے، آپ کا ڈونیشن ہے، جسے دعوت اسلامی چلتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مدنی چینل جس کے ذریعے آپ دنیا بھر میں سلسلے دیکھتے ہیں، یہ آپ سے وہ 1 روپے کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا، عطیات سے چلتا ہے، چندے سے چلتا ہے۔ اتنی بڑی تحریک ہے، اربوں روپے کے اخراجات ہیں، جی ہاں کروڑوں کے نہیں ہیں، ہمارے اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں، ایکسپنسز ہوتے ہیں، بلین میں ہمارے ایکسپنسز ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑا کشادہ کریں اور دعوت اسلامی کو بھی اپنا زکوٰۃ، اپنی فطرہ اور دیگر ادر ڈونیشن کی طرف آپ آئیے۔ ویب سائٹ پہ جا کر بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ سارے مسلمان کے یہ کام چندے سے ہی ہوتے ہیں۔ اسلام و سنت کے فروغ کے لیے چندہ کرنا یہ نبی پاک کی سنت ہے اور دینا یہ سنت صحابہ ہے۔ تو ہر اسلامی بھائی اس میں سستی نہ دکھائے کہ دعوت اسلامی اسی طرح آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سخاوت والا دل عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کیجیے، مساجد کی ویرانی سے آپ کا دل جلنا چاہیے اور ایک ایک اسلامی بھائی اپنے ساتھ ایک ایک بے نمازی کو لے جا کر اس کو مسجد میں لے جائے اور نمازی بنائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔